بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات یہ پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں. فرمایا کہ شغل وحدت الوجود نافع اس شخص کے لیے ہوگا جس میں دو شرط جمع ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی فاعلیت اور کمال وجود کا مشاہدہ، جس کا خاصہ یہ ہے کہ اسباب سے نظر اٹھ جاتی ہے. دوسرے محبت، اگر مشاہدہ حاصل ہے اور محبت نہیں تو اندیشہ ہے کہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا. مثلا کسی کا باپ مرا، اب چونکہ اس کو مشاہدہ حاصل ہے اس لیے اس کو خدا کی طرف سے سمجھے گا، مگر محبت حاصل نہیں ہے اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناگواری پیدا ہو جائے گی جو کہ کفر ہے. تو بعض یہ چیزیں اچھی تو ہوتی ہیں لیکن ہر وقت ہر حالت میں مفید نہیں ہوتی. فرمایا کہ خلق معصیت میں حکمت بیان کرنا تو فعل حق میں حکمت بیان کرنا ہے، اس لیے محمود ہے. کسب معصیت میں حکمت بیان کرنا تو قریب بکفر ہے. کیا مطلب یہ بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے خالق ہیں. خالق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اچھی چیز ہے تو بھی اس کے خالق اللہ ہیں، بری چیز ہے تو بھی اس کے خالق اللہ ہیں. شیطان کے خالق بھی اللہ ہیں، شریروں کے خالق بھی اللہ ہیں، ظالموں کے خالق بھی اللہ ہیں. خلق جو ہے برا نہیں ہوتا، خلق برا نہیں ہوتا کبھی. چھری بنانا بری چیز نہیں ہے. اب پیٹ پھاڑنے میں استعمال ہوگا یا خربوزہ کاٹنے میں وہ تو بول نہیں سکتے نا. چھری کو اگر بری بولیں گے اس وجہ سے کہ پیٹ پھاڑا جاتا ہے تو خربوزہ کسے کاٹیں گے؟ تو جیسے چھری بری نہیں ہوتی تو خلق کسی بھی فعل کا وہ برا نہیں ہوتا. خالق اللہ پاک ہے. لیکن جو اختیار والی مخلوق ہے جب اس کا کسب کرتی ہے، اس کو اختیار کرتی ہے تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے کسب کرنے کی وجہ سے. جیسے ہم لوگ انسان، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام افعال کے خالق ہیں لیکن ہم کسب کرتے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو ثواب دیا جاتا ہے کیونکہ تم نے کسب کیا. پڑھائی ہم نے لیکن کسب تم نے کر لیا. نماز چھوڑ دیا، ذمہ دار ہیں، جوتے پڑھتے ہیں. بولا نہیں جاتا کہ چھڑوائی انہوں نے، لیکن انہوں نے ہی چھڑوائی. بے ادبی سے بچنے کے لیے منسوب نہیں کرتے، مگر چونکہ ہم نے چھوڑی اس وجہ سے مار کھائیں گے، سزا ملے گی. تو جتنی برائی ہے اس کے خلق کی حکمت بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا، اس میں یہ حکمت. شیطان بھی پیدا کیا، اس میں بھی یہ حکمت. مثال کے طور پر برائی کی حکمتیں بیان کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی فعل کی، اللہ تعالیٰ کے کام کی حکمت بیان کرنا ہے، یہ صحیح ہے. لیکن آدمی کوئی معصیت کرے اس کے بعد اس کی حکمت بیان کرے، معصیت کا کسب کرے، کمائی کرے معصیت کی، اس کے بعد اس کی حکمت بیان کرے. یہ میں نے معصیت اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خلق کیا ہے اور اس میں یہ حکمت ہے، اس میں یہ فائدہ ہے. تو کہیں یہ کفر ہے، یہ اس میں حکمت بیان نہیں کی جاتی کسب میں. شیطان نے کسب معصیت کی ہی حکمت بیان کی تھی کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا، کفر ہو گیا. آدم علیہ السلام نے کسب معصیت کی حکمت نہیں بیان کی، معذرت کی، بس یہ غلطی ہو گئی. حالانکہ اس کسب کا جو خلق ہوا ہے وہ معلوم تھا آدم علیہ السلام کو کہ یہ خلق کس نے کیا ہے. آداب میں سے یہ ہوتا ہے کہ کسب معصیت جب کیا جاتا ہے نا تو
اس سے متعلق خلق کو بھی ذکر کرنے سے گریز کیا جاتا ہے. جیسے بیمار کرنے کا کام بھی اللہ ہی کا ہے، شفا دینے کا کام بھی اللہ کا ہے، لیکن شفا دینے کا ذکر اللہ کی طرف کیا جاتا ہے. جب شافی وہی ہے تو ممرض بھی وہی رہتا ہے، لیکن بولتے نہیں بیماری تو نے دی، ویدا مریض تو فہوا یشفی، میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے. میں بھوکا ہوتا ہوں وہ کھانا کھلاتا ہے، میں پیاسا ہوتا ہوں وہ پانی پلاتا ہے. حالانکہ بھوک بھی ان کی دی ہوئی ہے، ان کی لگائی بھی ہے، ان کے لگانے سے اپن بھوکے ہوتے. اگر وہ بھوک نہ لگائیں تو کبھی بھی بھوک ہی نہ لگے اپنے کو. ان کے لگانے سے پیاسے ہوتے ہیں، اگر وہ پیاس نہ لگائیں تو کبھی پیاس ہی نہ لگے. اور ادب یہ ہوتا ہے کہ صرف اس فعل کو منسوب کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایع نشان ہے، کیونکہ خلق کی حکمت پر نظر نہیں جاتی ہر ایک کی، تو وہ عیب کے معنی میں چلی جاتی ہے چیزوں. فرمایا کہ در حقیقت یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ گناہ کر لینے سے تقاضا کم ہو جائے گا. یہ گناہ کر لو تقاضا کم ہو جائے گا، یہ دھوکہ ہے. کیونکہ ارتکاب معصیت سے فی الحال کچھ دیر کو تقاضا کم ہو جائے گا، مگر اس کا اثر یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے مادہ معصیت قوی ہو جائے گا اور ازالہ اس معصیت کا قدرت سے باہر ہو جائے گا. کرتے 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 طاقت سے باہر ہو جاتا ہے. شروع میں طاقت سے باہر نہیں رہتا گناہ کو چھوڑنا، ایک وقت پر ہو جاتا ہے. فرمایا کہ طاعات کے ساتھ تقاضۂ معصیت موجب قرب ہے. گناہ کا تقاضا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک بناتا ہے، مگر ہونا طاعت. آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو گناہ کا تقاضا نہیں ہونا. اسی وجہ سے جب ذکر اکر کرتے ہیں نا تو ذکر کے شروع میں پابندی اگر آپ ذکر کی کرتے ہیں تو ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ تقاضا ہی نہیں ہوتا گناہ کا. ذکر میں، فکر میں، دھن میں، دھیان میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزر رہا ہوتا ہے. وہ شوق کی چیز ہے، تھوڑا دن اس کا غلبہ رہتا ہے. آپ ذکر کنٹینیو کر رہے ہیں لیکن وہ غلبہ ختم ہو گیا، کیونکہ ابال تو کڑی میں ہر وقت تھوڑی ابال آتا ہے، شروع میں آتا ہے پھر نہیں آتا اس کے بعد. اب اس کے بعد میں تقاضا شروع ہو جاتا ہے معصیت کا. جب معصیت کا تقاضا ہوتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے یار پہلے میں ذکر کرتا تھا تو میرے کو صرف اللہ ہی یاد رہتے تھے، اب تو برائی کا بھی خیال آ رہا ہے. اور اس برائی کے خیال سے آدمی اپنے کو یہ سمجھتا ہے کہ میں دور ہو رہا ہوں. صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر فرما برداری ہے، طاعات ہیں اور تقاضا معصیت کا ہو رہا ہے تو یہ تو اللہ کے نزدیک کرنے والی چیز ہے. مقابلے کے باوجود اللہ کے قریب رہنے والی بات پائی جا رہی ہے یہاں پر. اور معصیت کے ساتھ عدم تقاضا معصیت کا موجب قرب نہیں. ایک آدمی طاعت میں ہے، اس کو گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے. ایک آدمی معصیت کر لیا، اب تقاضا نہیں ہے، سکون میں ہے کیونکہ وہ ختم ہو گیا، مستی اتر گئی. تو اب یہ تھوڑی کہ وہ اللہ کے قریب ہے اس واسطے کہ اب اس کو تقاضا نہیں ہو رہا. معصیت کے ساتھ میں عدم تقاضا یعنی گناہ کا تقاضا نہیں رہنا یہ قرب کا موجب نہیں ہے. موجب مانے سبب. اور طاعت کے ساتھ میں معصیت کا تقاضا رہنا یہ قرب کا موجب ہے، سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے. بات کا خلاصہ یہ ہے کہ طاعت کا اہتمام کرے آدمی، تقاضا کتنا ہی ہوتا رہے پرواہ نہ کرے، بلکہ تقاضا مفید ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں. تقاضا تو ہوگا. فرمایا کہ بندہ اگر اس وجہ سے توبہ نہ کرے کہ میرے گناہ اس قدر ہیں یا اس درجے کے ہیں کہ توبہ سے کچھ فائدہ نہیں ہوں. بڑی عجیب بات بتا رہے ہیں، بہت ہی عجیب بات ہے. بزرگوں کے کلام کو سننے سے، پڑھنے سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ باریکیاں جو ہے نا مقاصد نفس کی اور حیل شیاطین کی، ان کی طرف دھیان جاتا ہے.
بعض مرتبہ بہت زیادہ گناہ ہونے کی وجہ سے، بعض مرتبہ گناہ کی خساست زیادہ ہونے کی وجہ سے رکاکت، کمینہ پن، بعض مرتبہ مسلسل ہونے کی وجہ سے کہ اتنے دن ہو گئے سوچ رہے ہیں ہو رہا ہی نہیں تو بیکار ہے، خامخواہ کی بات ہے، توبہ کا فائدہ تو کچھ ہوگا نہیں مجھے، میں تو عادی ہو چکا ہوں اس کا، اب تو کچھ فائدہ نہیں ہے توبہ کرنے سے۔ فرمایا کہ بندہ اگر اس وجہ سے توبہ نہ کرے کہ میرے گناہ اتنے اس قدر ہیں یا اس درجے کے ہیں کہ توبہ سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، یہ بھی حماقت اور شیطان کا جال ہے، بیوقوفی ہے اور شیطان کا جال ہے۔ کیونکہ اگرچہ یہ صورتاً شرمندگی ہے، اس میں ایک قسم کی شرمندگی ہو رہی کہ آدمی سوچ رہا ہے کہ کیا میں تو بہت ہی برا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ تکبر ہے، تکبر کا کدھر سے کدھر لے آگے جوڑا ہے، یہ تکبر ہے کہ اپنے کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا کچھ ایسا نقصان کر دیا ہے کہ اب اس کو معاف نہیں کر سکتے، اس میں یہ تکبر ہے کہ گویا اس نے حق تعالیٰ کا کچھ ایسا نقصان، اپنے کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ گویا اس نے حق تعالیٰ کا کچھ ایسا نقصان کر دیا ہے کہ اب اس کو وہ معاف نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو یہ برتاؤ بالکل مساوات کا ہے، برابری کا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ اور اس کی صفات کاملہ کے سامنے تمہارے افعال کی ہستی ہی کیا ہے، سارا عالم بھی نافرمان ہو جائے تو ان کا ذرہ برابر بھی کچھ نقصان نہیں، نہ ان کو عفو کرم سے مانع ہو سکتا ہے، رکاوٹ بن سکتی ہے، یعنی اس کو تو نہیں معاف کروں گا، اتنے کو تو نہیں معاف کروں گا، اتنا ہی بڑا کافر مشرک پوری دنیا پہ مظالم کی اس نے تاریخ بنا دی ہو، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا ہو، مسلمان ہو جائے قبول ہے۔ اب جتنے ظالم قاتل اس وقت دنیا میں ہیں، دنیا کے اس وقت کے جتنے فرائنہ ہیں، جو فرعون ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں معاف، عجیب معاملہ ہے وہاں پہ، ابھی 1 ملین آدمیوں کو مارا انہوں نے، ان کو کیسے معاف کریں؟ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے معاف کر دیں، وہ 1 ملین کو ہم کچھ بھی دے دیں گے، تم بے فکر ہو، خطہ ختم۔ سارا عالم بھی نافرمان ہو جائے تو ان کا ذرہ برابر بھی کچھ نقصان نہیں، نہ ان کو عفو و کرم سے مانع ہو سکتا ہے۔ مشہور ہے ایک مچھر بیل کے سینگ پر جا بیٹھا، جب وہاں سے اڑنے لگا تو بیل سے معذرت چاہیے کہ معاف کیجیے گا، آپ کو میرے بیٹھنے سے بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ بیل نے کہا ارے بھائی مجھ کو تو خبر بھی نہیں ہوئی کہ تو کب بیٹھا تھا اور کب اڑا۔ فرمایا کہ صوفی قابل قدر تو ہے ہی، متشبہ بالصوفی بھی قابل قدر ہے، جو حقیقت میں صوفی ہو وہ تو قابل قدر ہے ہی، لیکن جو صوفیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، اپنی شکل صورت ان کے جیسی بنا لے، وہ بھی قابل قدر ہے۔ اگرچہ ریا کی نیت سے صوفیوں کی شکل بنانا فی نفسی محمود نہیں، مگر اس تشبیہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے دل میں اللہ والوں کی عظمت ہے، تبھی تو اس نے وہ شیپ شکل اختیار کی، جس کی عظمت ہوتی ہے آدمی وہ شیپ شکل میں جاتا ہے۔ یہ فلموں کے ہیروئن اور ہیرو جتنے ہوتے ہیں، ان کی مشابہت، ان کے ڈائلاگز، ان کے جیسے بال، ان کے جیسا ڈریس، ان کے جیسا لباس، یہ عظمت کی دلیل ہے کہ دل میں ان کی عظمت ہے۔ فرمایا کہ اگر ساری زمین گناہوں سے بھر جائے تو توبہ سب کو مٹا دیتی ہے۔ دیکھیے بارود ذرا سی ہوتی ہے مگر بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے۔ گناہ کو سخت سمجھنا ایمان کی علامت ہے اور ہلکا سمجھنا یہ بے ایمانی کی علامت ہے۔
فرمایا کہ اگر بندوں کو رحمت حق کا مشاہدہ ہونے لگے، اللہ کی رحمت کا، تو گناہوں کو بڑا سمجھنے پر شرمندگی ہوگی۔ اگر بندوں کو رحمت حق کا مشاہدہ ہونے لگے تو گناہوں کو بڑا سمجھنے پر شرمندگی ہوگی، نا امیدی تو بھلا کیا ہوتی، میں نے گناہ کیا اب کیا ہوگا، یہ تو کیا ہوتی، اپنے گناہ کو، ارے میں نے کیا، کس رحمت کے مقابلے میں اپنے گناہ کو میں نے سمجھا کیا تھا۔ مگر اس شرمندگی کے مقتضا پر عمل نہ کرنا چاہیے۔ شرمندگی کا مقتضا جو ہے توبہ نہیں کرنا ہے نا، گناہ پہ جرأت کرنا ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گناہ اگرچہ رحمت حق کے مقابلے میں چھوٹے ہیں مگر تمہارے لیے تو بڑے ہی ہیں۔ تولا بھر سنکھیا زہر کو کہتے ہیں، تولا بھر سنکھیا اگرچہ من بھر تریاق کے سامنے چھوٹا ہے۔ تریاق کہتے ہیں زہر کے علاج کو۔ ایک تولا سنکھیا ایک من تریاق کے مقابلے میں چھوٹا ہے مگر تمہارے معدے کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ معدے کے لیے تو تولا بھر سنکھیا بہت ہے ختم کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے اگرچہ ادنا ہی گناہ ہو، بخلاف فاجر کے کہ گناہ کو مثل مکھی کے سمجھتا ہے کہ آئی اور اڑا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ کو سخت سمجھ کر توبہ کرنا ایمان کی علامت ہے اور اس کو ہلکا سمجھنا بے ایمانی کی علامت ہے۔ اور یہ جو اوپر آیا ہے کہ گناہ کو بڑا نہ سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا نہ سمجھے کہ توبہ سے رکاوٹ ہو جائے، کہ توبہ سے کام نہیں چلے گا، یہ نہ سمجھے۔ اور یہاں بڑا سمجھنے کا مطلب یہ کہ اتنا چھوٹا نہ سمجھے کہ توبہ کی ضرورت نہ سمجھے، توبہ کی ضرورت ہے۔ غرض اصل چیز توبہ ہے۔ جو اعتقاد توبہ سے رکاوٹ ڈالنے والا ہو وہ برا ہے، چاہے بڑا ہونے کا اعتقاد ہو چاہے چھوٹا ہونے کا ہو۔ وہ چھوٹا گناہ ہے بول کے کر لیتے ہیں، وہ بھی برا ہے۔ فرمایا کہ حق تعالیٰ کے غنی ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ غفور و شکور نہیں۔ شکور کے معنی قدردان ہونا، کسی کی محنت، کسی کی کوشش کی، یا وہاں توجہ اور انتظام نہیں، ان کو کیا پرواہ ہے، وہ جو چاہے کریں۔ کبھی کبھی وہ اس معنی میں بندہ بولنے لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے، اندھیر پناہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہاں توجہ اور انتظام نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ معنی یہ ہے کہ ہمارے اعمال سے ان کا کوئی نفع یا نقصان نہیں ہے۔ ان کے غنی اور بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال سے ان کا کوئی نفع یا نقصان نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ انتظام نہیں ہے، وہ جتنوں کو چاہے مار دیں، جس کو چاہے کھلا دیا، جس کو چاہے بھوکا مار دیا، جس کو چاہے خوب دے دیا، نواز دیا۔ ہم اس معنی میں چلا جاتا ہے ذہن بعض وقت ظاہر ہوں یہ حالت کی وجہ سے۔ فرمایا کہ میں بغرض تربیت آنے والوں کے لیے یہ قید لگا دیتا ہوں کہ بولا مت کرو، اس لیے کہ بدون ذوق کے بولنا، طبیعت ملے کے بولنا مناظرے کی صورت پیدا کرتا ہے۔ اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، بحث پہ آ جاتا ہو۔ بدون ذوق کے بولنا مناظرے کی صورت پیدا کرتا ہے اور یہ تاریخ میں سخت مضر ہے۔ فرمایا کہ مرید کے لیے شیخ کے دل میں اپنی طرف رغبت اور انس پیدا کرنے کا طریقہ اتباع ہے کہ آپ اس کی بات ماننا شروع کر دو، اس کی طرف تمہاری طرف اس کی طبیعت چلنے لگے گی، نہ کہ اس سے اختلاف کرنا اور مریدی کے سر ہو جانا ہے۔ بعض مرتبہ مرید کر لو میرے کو بلکہ سر ہو جاتا آدمی، اسے اس کی طبیعت رک رہی ہوتی، اس کے اوپر بولنا۔
ایک علمی بات ذہن میں رکھنے کی ہے، یاد رہ جائے، سن لو غور سے تو کام آ جاتی. علت اور حکمت میں فرق. احکام کی حکمت ہوتی ہے نا، اس کام میں کیا حکمت ہے، اور ایک کام کی علت ہوتی ہے کہ یہ کام کیوں دیا گیا ہے. تو حکمت الگ چیز ہوتی ہے، علت الگ چیز ہوتی ہے. علت وجود میں مقدم ہوتی ہے، علت پہلے ہوتی ہے، معلول بعد میں ہوتا ہے. جس علت کی وجہ سے وہ حکم ہے، وہ ظاہر ہے کہ جس وجہ سے حکم دیا گیا، وجہ پہلے رہیں گی تو حکم آئے گا نا بعد میں. علت مقدم ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے. اور حکمت متاخر ہوتی ہے، حکمت کام کے بعد ہوتی ہے. حکمت وہ چیز جو کام کے بعد حاصل ہو. تو ایک ہی کام کے اندر علت بھی ہو سکتی ہے، حکمت بھی ہو سکتی ہے. علت پہلے رہے گی، حکمت بعد میں رہے گی. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی سکرات کی شدت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے بہت تکلیف ہوئی ہے. تو عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بھئی نیک آدمی ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہلکا پھلکا چلا جائے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح تھے، پسندیدہ محبوب تھے. تو آپ کو تو بغیر کسی تکلیف کے بلایا جا سکتا تھا، مگر آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. بار بار آپ اپنا ہاتھ جو ہے کٹورے میں پانی تھا رکھ کے اپنے چہرے پر اور پیشانی پر ملتے تھے، اور بہت بے چین بہت زیادہ تھے. یہ کیوں ہوا؟ اس کی علت کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے، اس کو بتا دیں. اس کی علت جو ہے وہ قوت مزاج اور شدت تعلق بالامت ہے. اس کی علت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مزاج میں قوت بہت تھی، بہت طاقتور تھے نا، بہت قوی تھے. جو جتنا زیادہ قوی ہوگا ظاہر ہے کہ اس کا جسم اس کی روح کو، اس کے جسم کو چھوڑتے ہوئے اتنی تکلیف ہوں گی. 400 آدمیوں کی طاقت تھی، اور ایک روایت میں 100 آدمیوں کی طاقت تھی، اور اس کی تفسیر صحابہ کرتے تھے کہ 100 جنتیوں کی طاقت تھی آپ کے پاس. تو ایک تو اس کی علت یہ ہے کہ مزاج کی قوت، اور دوسرے اس کی وجہ شدت تعلق بالامت. آپ کو اپنی امت سے بہت گہرا ربط تھا، بہت تعلق تھا، اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی. اس دنیا سے امت کو چھوڑ کے جا رہے تھے. کہ قوت مزاج کی وجہ سے حرارت تیز ہو گئی، اور شدت تعلق بالامت کی وجہ سے روح کے تعلق کا انفکاک، روح کا تعلق جو جسم سے الگ ہو رہا تھا وہ شدید ہو گیا. حکمت کیا ہے اس کی؟ حکمت مقام صبر اور ترقی درجات ہے. مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایسے صابر، تو جو اس دنیا میں جتنا زیادہ صبر کا مظاہرہ کرے گا اس کا اتنا درجات میں ترقی ہے اس کی عالمی اسباب کے اعتبار سے. تو حکمت اس کی مقام صبر اور ترقی درجات ہے. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی مذمت کی گئی ہے، برائی کی گئی ہے. منع کیا گیا ہے اسے تعلق کو. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور دنیا کی تعریف کی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے، شوق دلایا گیا ہے اس کا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ بھائی آپ کے پاس اب مال ہوگا زیادہ، اب زیادہ نیک کام میں لگائیں گے. تو وہ دنیا ہے نہیں ہے. اچھی جگہ شادی کی فکر کی، اچھی جگہ شادی کی، خوب بچوں کی فکر کی. خوب بچوں کی فکر کرنے والا تو خوب دنیا میں لگے گا ہی، تو خوب بچے بھی ہوئے اس کو. تو یہ دنیا ہے نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ بچے زیادہ ہونا، کیونکہ مجھے جتنے زیادہ بچے ہوں گے میں اتنا زیادہ کل قیامت میں سب دوسرے نبیوں کے سامنے فخر کروں گا. مجھے تم فخر کا موقع دینا. حضور خود فرما دیں کہ زیادہ بچے کرو. تو زیادہ بچے کرنے والا ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر آدمی سمجھتا ہے کہ زیادہ دنیا میں مشغول ہوگا. حقیقت کیا ہے دنیا کی؟ اس کو بتا رہے. دنیا کی حقیقت ہے حظوظ اور لذات نفسانیہ
مضرہ ہے آخرت، جو آخرت میں نقصان دینے والے مزے ہوں اس میں مشغول ہونا دنیا ہے۔ دنیا کی حقیقت ہے کہ وہ لذتیں، وہ مزے جو آخرت میں نقصان پہنچانے والے ہوں وہ منع ہے، وہ دنیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حقوق اور وہ حظوظ، وہ لذات جو کہ آخرت میں نقصان پہنچانے والے نہ ہوں وہ دنیا نہیں ہے۔ اس میں مال کمانا بھی دنیا نہیں رہتا، مال ہونا بھی دنیا نہیں ہوتا، بیوی بچے میں ہونا بھی دنیا نہیں ہوتا، اچھا کھانا بھی نہیں، اچھا پہننا بھی نہیں، اچھا رہنا بھی نہیں، وہ دنیا ہی نہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی سے امداد کی توقع ہو تو وہاں ظالم کی شکایت جائز ہے، اگر کسی سے اس کی توقع بھی نہ ہو وہاں بھی شفائے غیظ کے لیے ظالم کی برائی جائز ہے۔ شفائے غیظ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ جہاں شفائے غیظ بھی نہ ہو، نہ کسی نے تم پر ظلم کیا ہو، وہاں محض بلا وجہ غیبت کرنا اور تعویل کر کے اپنے کام کو مباح میں داخل کرنا سراسر تلبیس اور دھوکہ ہے۔ فرمایا کہ صاحب مال کی قدر کرو، مال دنیا کی زندگی کا سہارا ہے، اس کو ہوش اور عقل کے ساتھ خرچ کرو، اگر خرچ کرنے ہی کا جوش ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ سر ہو کر دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ آدمی تو سر ہی ہو گیا بولتے نا، آپ کسی سے کوئی چیز مانگنے کو چلے اس نے نہیں دیا، آپ چندہ مانگنے کو گئے وہ نہیں دے رہا تو آپ سر ہی ہو گیا، اس کی دے ٹکٹ خریدا ہمارا، سر ہی ہو گیا رچ ہو جاتا ہے۔ مخلوق جو ہے نا وہ مانگنے سے رچ ہو جاتی ہے، خالق جو ہے وہ مانگنے سے رچ نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے یہ۔ اور سر ہو کے مانگنا بھی اللہ کو پسند ہے، پیچھے ہی پڑ گیا، دینا ہی دینا، دیو نہیں، اتنے سال ہو گئے، اتنے مہینے ہو گئے، مانگے جا رہا، دے رہے نہیں دینا پڑے گا، دیو چل لے کے جا۔ حدیث میں ہے ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالیٰ دعا میں الحاح کرنے والوں کو، سر ہو جائے چپک جانے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کا کیا مطلب ہے وہ سمجھا رہے ہیں۔ ہمیشہ مشاہدے حق میں رہتے ہیں، اللہ کے مشاہدے ہم کو اللہ کا مشاہدہ ہے۔ فرمایا مشاہدے کی دو قسمیں ہیں، ایک مشاہدہ تام یعنی رویت دیکھنا، یہ تو جنت میں ہوگا اللہ تعالیٰ کا، دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مشاہدہ ناقص یعنی استحضار تام، پکا دھیان رہنا، پورا دھیان رہنا اللہ تعالیٰ کا، یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ مشاہدہ تام کے معنی پورے کو بولتے ہیں، اگرچہ مشاہدہ تام کے سامنے یہ دوسری قسم استتار ہی میں داخل ہے، پردے میں ہی داخل ہے، مگر چونکہ دنیا میں سالک کو اس سے بہت تسلی ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں کے اعتبار سے استحضار تام ہی کو مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی نا اردو؟ یہ مشاہدہ خواہ تام ہو یا ناقص، اس کا دوام بندے کی مصلحت کے خلاف ہے، دوام یعنی تسلسل کے ساتھ ہونا مصلحت کے خلاف ہے، نہ اس لیے کہ وہاں سے کچھ کمی ہے بلکہ اس وجہ سے کہ بندے کو دوام مشاہدہ کا تحمل نہیں، کیونکہ دنیا میں تجلی دائمی سے بندہ مغلوب ہو جاتا ہے اور ہر وقت ایک استغراقی کیفیت طاری رہتی ہے، اور مغلوبیت میں اعمال کے اندر کمی آ جاتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ قرب کا مدار اعمال ہے، مدار قرب اعمال ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے یہ تو نہیں کیا کہ حضور تام کے ہوتے ہوئے یا رویت کے ہوتے ہوئے
حضور یا رؤیت سے منع کر دیا، دیکھنے سے منع کر دیا، کیونکہ یہ صورت سالک کے لیے اشد تھی، بلکہ یہ کیا کہ سالک کو مخلوق کی طرف متوجہ کر دیا، اور جنت میں بعض اوقات لذائذ نفس کی طرف متوجہ کر دیں گے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک محبوب نے عاشق کو دیکھا کہ بڑے غور سے تک رہا ہے، اس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں زیادہ دیکھنے سے مر نہ جائے، تو اب ایک صورت تو یہ تھی کہ عاشق کو اپنے سامنے رکھ کر دیدار سے منع کر دے کہ ہم کو مت دیکھو، یہ صورت بہت سخت ہے، اس میں عاشق کو سخت بے چینی ہوتی ہے، اس لیے محبوب نے یہ تو نہیں کیا، بلکہ اس نے تھوڑی دیر کے واسطے عاشق کو بازار بھیج دیا کہ جام لے آؤ، آم لے آؤ۔ اس صورت میں اگرچہ محبوب سے فی الجملہ استتار ہو گیا، مگر اس سے شوق معتدل ہو جائے گا، اور بازار جانے میں عاشق کی لذت بھی کم نہیں ہوتی، کیونکہ تعمیل حکم محبوب کی بھی ایک خاص لذت ہے، تعمیل حکم میں محبوب کی ایک خاص لذت ہے جو لذت دیدار ہی کے قریب ہے، عشاق اس کو خوب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح آپ تعالیٰ نے بھی حضور تام تجلی باقی رکھ کر دیدار اور مشاہدے سے منع نہیں کیا، بلکہ تجلی کو مستتر کر دیا، یعنی چھپا دیا، اور عشاق کو دوسری طرح متوجہ کر دیا کہ ہر وقت حضور و مشاہدے سے عشاق کے دل پھٹ نہ جائیں اور شوق معتدل رہے۔ فرمایا کہ دعا کرتے وقت حسن ظن، اچھا گمان اللہ کے ساتھ، اور قوت رجا، امید کی طاقت کو اپنا نقد وقت رکھو، پھر ثمرہ دیکھو، کامیابی ہی ہوگی۔ جب دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھا جائے کہ وہ قبول کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجا بھی کی جائے، امید قائم رکھی جائے، ویسا کرتے ہیں، ان کی عادت ہے مہربانی کرنے کی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی غایت کرم کی دلیل ہے کہ نماز حقیقت میں ہمارا کام ہے، اور اس کا نفع ہمارے ہی لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں، مگر پھر بھی ہمارے نہ کرنے پر ناراض ہوتے ہیں۔ پاگل ہے، نقصان اپنے فائدے کا کام نہیں کر رہا اس وجہ سے ناراض ہوتے، اپنی ضرورت کا کام نہیں کر رہا اس لیے ناراض ہوتے، اور کرنے پر انعام دیتے ہیں۔ فرمایا کہ عطا کی شرط یہ ہے کہ جلدی نہ مچائے، مانگے جائے۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق تو ساری عمر کا ہے، وہ تھوڑے دن کی بات تو ہے نہیں کہ اس کے بعد کسی اور جگہ جانا ہے، بھائی جلدی سے فارغ ہو کے اس کام سے جلدی سے فارغ ہو کے چلے جانا ہے کسی اور طرف۔ چاہے ان کی طرف سے کچھ ظاہر نہ ہو، تم اپنا انکسار اور نیاز مندی مت چھوڑو، تاخیر میں بھی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ رہا یہ سوال کہ پھر وہ مصلحتیں کیا ہیں، تو آپ کوئی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں کہ آپ کو مصلحتیں بتائی جائیں۔ کچھ دنوں دعا مانگ کر بیٹھ جانے میں زیادہ اندیشہ ہے حق تعالیٰ کے ناراض ہونے کا، کیونکہ پہلے تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری کوتاہی ہے، اب اس طرف کی کوتاہی کا خیال ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حالت بہت اندیشہ ناک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر الزام ہے جو عبودیت اور بندگی کے خلاف ہے، اس لیے ضروری ہے کہ برابر دعا مانگتے رہو۔ وہ اگر چاہیں بالمعروف اور عرفی قبول کریں یا نہ کریں، تم اپنا منصبی کام پورا کرتے رہو، کیونکہ بندے کے لیے مناسب یہی ہے کہ ہمیشہ عید و انکساری ظاہر کرتا رہے۔ فرمایا کہ مناظرے کے ارادے سے بھی مخالفین کی کتابیں نہیں دیکھنا چاہیے، بحث کرنے کے لیے کہ وہ کیا بولتا ہے دیکھیں، اس نیت سے بھی مخالفین کی کتابیں نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ پہلوان اگر کسی سے کشتی کرنا چاہے تو اس کو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ مقابل اپنے سے کمزور ہے یا زبردست۔ اگر کمزور ہو تو مقابلہ کرے، ورنہ اس سے دور ہی رہے۔ ایسے شخص کا مقابلہ وہ کرے جو اس سے زبردست ہو۔ بس محقق کے سوا کسی کو اجازت نہیں کہ مخالفین کے رد کے در پہ ہو، مخالفین کی بات کاٹنے کے در پہ ہو، کیونکہ غیر محقق پر اندیشہ ہے کبھی خود ہی شک میں
نہ پڑ جائے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ محبت ہے. دیکھو اگر ہماری وجہ سے کوئی ہماری اولاد یا متعلقین کے ساتھ محبت کرے اس کو ہم اپنی محبت ہی سمجھتے ہیں. فرمایا کہ بزرگوں کی صحبت اور زیارت بڑی چیز ہے، ان کا تو تصور بھی نافع ہے، اور یہی اصل ہے تبرکات کی، کیونکہ ان کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی یاد تازہ ہوتی ہے، ان کی یاد سے دل میں نور آتا ہے، حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے. فرمایا کہ انگریزی کوئی علم نہیں، زبان کوئی علم نہیں، اس کو دین سے کیا تعلق، بلکہ اس کو پڑھ کر تو اکثر دین سے بے تعلقی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بے دینی کا کلچر لگا ہوا ہے. تو جو فنون ہے وہ الگ ہیں. حی علی الفلاح ہے نا، نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے، اور راحت کی طرف، کامیابی کی طرف. اس کے بعد فرمایا فلاح کی حقیقت راحت ہے، فلاح کی حقیقت راحت ہے، اور نماز سے دل کو وہ راحت ملتی ہے جو 1000 کھانوں سے بھی نہیں ملتی. مگر اس راحت کا احساس ایک خاص وقت کے بعد ہوتا ہے جو ہر شخص کے لیے اس کے مناسب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. نماز کے بعد جو ہے، مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، تاکہ جو پرسوں فنڈ ریزنگ ہے پیر کے دن ہی ہے نا، پیر کے دن 15 شعبان کو، چونکہ پیر کا دن ورکنگ ڈیز میں سے ہے، چھٹی کا دن نہیں ہے، تو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، لوگوں کو متوجہ کرنا پڑے گا، کالیں کرنی پڑیں گی، لوگوں کو دعوت دینی پڑے گی، اور جو ٹکٹ وغیرہ آپ تک دیے گئے ہیں اس سلسلے میں بھی تھوڑی فکر ہو جائے گی. اوقات آئے ہیں نہیں آئے، تو اگر نہیں بھی آئے ہیں حارث ہے تو یہ حارث کے ساتھ میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، اور دوسرے حضرات بھی ساتھی ہو جائیں گے، فہد بھی ہیں، دوسرے اور ساتھی بھی ہیں، شاہد میں ابھی ہیں، تو تھوڑا سا ان کے ساتھ میں بیٹھ جائیے، بیٹھ کے تھوڑی سی فکر فرما لیجیے، تاکہ اجتماع کے موقع سے فنڈ ریزنگ ہماری سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے یہاں کی، اگر محنت کر لیتے ہیں تو اچھی ہو جائے گی، سستی کر جائیں گے تو نہیں ہوتی ہے. کام کرنے والے ساتھی یہی ہیں، تو ہر آدمی اپنے بھی ساتھ کے بقدر تھوڑا سا حصہ لے لے، اور تھوڑا سا کوشش کر کے پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے، اور دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور ہر جمعرات کو جس دعا کا سلسلہ بھی ہم نے چلایا ہوا ہے اس کا نام ختم خواجگان ہے. یہ ہمارے بزرگوں کے معمولات میں سے ہے، اور بہت عجیب و غریب اس کی تاثیرات ہیں. ختم خواجگان پڑھ لیجئے، اس کے بعد میں دعا کر لیتے ہیں. دعا کے بیچ میں تھوڑی دیر آہستہ ہو جاؤں گا، تو اس میں اپنے مقاصد کے لیے بھی دعا کر لیں. ہر آدمی کے اپنے اپنے جو ضروری ہوتے ہیں کام اس میں. اور ختم خواجگان کیا ہوتا ہے کہ 10 مرتبہ درود شریف اور 360 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 360 مرتبہ علم نشرح کا سورہ، پھر 360 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر 10 مرتبہ درود شریف. یہ پورا جو ہے نا ختم خواجگان کہلاتا ہے. تو اتنے سارے مل کے اگر ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اتنا لمبا لمبا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، 7 مرتبہ، 10 مرتبہ، کیف مرتبہ، خواتین بھی ہیں ادھر بیٹھی ہوئی اور ادھر بھی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ آسانی سے ہو جائے گا.
تو درود شریف پڑھو، پھر اس کے بعد میں لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اس کے بعد سورہ علم نشرح، پھر اس کے بعد پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، ہماری مدد فرمائیے، فضل فرمائیے. اے اللہ اس ادارے کی تمام ضروریات کا تکفل فرمائیے، تمام انتظامات کو آسان فرما دیجیے، تمام اخراجات کو آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہونے والے اجتماع کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس میں برکت عطا فرمائیے، اس کو کامیاب فرما دیجیے، کامیابی عطا فرما دیجیے، برکت فرما دیجیے. رحم کا، کرم کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. ہر قسم کے شر و فتن سے اللہ حفاظت فرمائیے. اے اللہ ادارے کی ہر جہت سے حفاظت فرمائیے اور ہر جہت سے اس کو ترقی نصیب فرمائیے. مولا اس کی ضروریات کا انتظام فرما دیجیے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کی جو ذاتی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، ان کا تکفل فرمائیے. اے اللہ جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائیے. مولا جو قرضے ہیں ان کو ادا فرما دیجیے. جو بیماریاں ہیں ان سے شفا نصیب فرما دیجیے. گھروں کی جو پریشانیاں ہیں اپنے کرم سے ان کو دور فرما دیجیے. دلوں کو چین اور سکون اور اطمینان اور راحت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہر اعتبار سے خیر کو مقدر فرما دیجیے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.